ایک شیر ہی جنگل کا بادشاہ کیوں ہوتا ہے؟ نہ تو ہاتھی سے مضبوط ہوتا ہے، نہ لومڑی سے چالاک، اور نہ ہی چیتے سے تیز رفتار۔ شیر میں ایسے کیا کوالٹیز ہے جو اسے دوسروں کے مقابلے میں جنگل کا بادشاہ بناتا ہے؟ اور آپ لائن جیسے مائنڈ سیٹ کیسے بنا سکتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ شیر جب بھی شکار کرتا ہے اس وقت اس کا مائنڈ، اس کی آئیز، اس کی باڈی اور اس کا پورا فوکس شکار پر ہوتا ہے۔ وہ ایک دم سے حملہ نہیں کرتا، اس وقت اس کا فوکس ہائیسٹ پیک پر ہوتا ہے۔ اگر اس کا دھیان ذرا بھی ادھر ادھر کی چیزوں پر، سراؤنڈنگ پر بڑھا تو شکار بھاگ جائے گا۔ اسی وجہ سے اس کا فوکس صرف اور صرف اس کے شکار پر ہوتا ہے۔ آرچر جب وہ نشانے پر تیر لگاتا ہے تو اس وقت اس کا فوکس اسی پوائنٹ پہ ہوتا ہے اور ارد گرد کی چیزوں سے وہ آرچر بے خبر ہوتا ہے۔ اسے کچھ اور چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا اور سوچتا ہی نہیں، اس کا فوکس صرف اور صرف اس کی پوائنٹ پر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح لائن کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ جب بھی شکار کرتا ہے تو وہ گہری نظر سے اس شکار کو دیکھتا ہے، اس پر فوکس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس شکار کرنے کا کامیاب حملہ بڑھ جاتا ہے۔ جب آپ نے ایک شیر کی طرح اپنے گول پر فوکس کرنا سٹارٹ کیا، کسی انٹرنل یا ایکسٹرنل فیکٹرز نے آپ کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہم وہی بنتے ہیں جن چیزوں پر ہم فوکس کرتے ہیں۔ اور آج کے دور میں ویسے بھی ڈسٹرب ہونا، ڈسٹریکٹڈ ہونا کتنا آسان ہے۔ موبائل آپ نے اٹھا لیا اور گھنٹوں تک اس پر گزارے اور اپنے ٹائم کو ضائع کیا۔ تو جب آپ نے اچھی طرح سے اپنے گول پر فوکس کرنا سٹارٹ کیا، ریممبر کہ پھر آپ کے لیے کسی بھی اسکل کو ماسٹر کرنا، کسی ایگزام میں اچھے مارکس حاصل کرنا اور اپنے گول کو اچیو کرنا تھوڑا سا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ شیر بہت بہادر ہوتا ہے، جنگل کے دوسرے جانور کے مقابلے میں بہت دلیر ہوتا ہے۔ وہ کبھی سرنڈر نہیں کرتا، وہ کبھی کمزور ہو کر گھٹنوں پر بیٹھ کر دوسرے جانوروں سے معافی نہیں مانگتا۔ اگر جنگل کے 10 جانور یا چلو وہ جانور بھی چھوڑ، اگر پورا جنگل کے جانور بھی اس کو گھیر لے، پھر بھی وہ کبھی گیو اپ نہیں کرے گا، وہ کبھی ہار نہیں مانے گا، وہ کبھی معافی نہیں مانے گا۔ وہ مرتے دم تک مقابلہ کرے گا، اس وقت تک مقابلہ کرے گا، اس وقت تک ان جانوروں کے ساتھ لڑتا رہے گا جب تک کہ وہ جانور ہار نہ جائے اور شیر جیت نہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی نظر اتنا گہرا اور پر اعتماد ہوتا ہے، اس کا نظر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ دوسرے جانور اس کو دیکھتے ہی ڈر جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں، بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ نے بھی خود کو بہادر بنانا پڑے گا، طاقتور بننا پڑے گا۔ کوئی بھی سچویشن آ جائے بس خود سے کہنا I'm gonna face it, I'm gonna do it, I'm not gonna give up۔ اگر آپ کمزور ہوگے لوگ آپ کو بہت پیچھے چھوڑیں گے۔ اتنا طاقتور خود کو بناؤ کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو توڑ نہ سکے۔ شیر کسی کو فالو نہیں کرتا یا کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، اس لیے کہتے ہیں کہ a sheep never lead and a lion never follow۔ ایک بھیڑ کبھی بھی کسی کو لیڈ نہیں کرتی، اسی وجہ سے اس کی لائف کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ لیکن شیر کی مینٹلٹی بہت ہی الگ ہے، وہ کسی کو فالو نہیں کرتا، کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، یہ نہیں سوچتا کہ دوسرے جانور میرے بارے میں کیا سوچیں گے اگر میں نے کسی بھی کام کو کیا۔ یہی وجہ ہوتا ہے کہ شیر کا کنٹرول، شیر کی لائف کا کنٹرول اس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ وہ جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے، لیڈر کہلاتا ہے۔ آپ بھی دوسرے لوگوں کی وجہ سے اپنی ڈیسیجن مت بدلو، تو آپ بھی دوسروں لوگوں کی وجہ سے اپنی خوشی کو غم میں تبدیل نہ کرو، اس کی وجہ سے پریشان نہ ہونا۔ یہ مت سوچو کہ آپ کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے اگر آپ نے کسی چیز کو سٹارٹ کرنا شروع کیا۔ ایک تجربے کی بات بتاؤ، آپ کسی ایک مہینے کے لیے، چلو ایک مہینہ بھی چھوڑو، ہفتے کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے آپ کہیں دور چلے جاؤ، لوگ آپ کا نام تک بھول جائیں گے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اس کو الٹا کرو، ہاں آپ کر سکتے ہو۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بس کی بات نہیں تو آپ خود کو کہو کہ ہاں یہ میرے بس کی بات ہے۔ وہ لوگ ایسا آپ کو اس لیے کہہ دیتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا ہوتا اور نہ وہ آگے کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو فالو کرنا چھوڑو، ان پہ ڈیپینڈنٹ ہونا چھوڑو، اس کی باتوں کو دل تک مت جانے دینا، کیونکہ اگر آپ کو فالو کرنا سٹارٹ کیا تو آپ شیر کی طرح کبھی لیڈ نہیں کریں گے۔ شیر نہ تو ہاتھی سے مضبوط ہوتا ہے، نہ لومڑی سے چالاک، اور نہ ہی چیتے سے تیز رفتار۔ دوسرے جانوروں میں بہت سی کوالٹیز ہے، لیکن شیر کی ایک کوالٹی ہے جو اسے جنگل کا راجا بناتا ہے، اور وہ ہے اس کی ایٹیٹیوڈ، اس کا مائنڈ سیٹ۔ اس کے یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی شکار کو چھوڑتا نہیں، دوسرے جانور اس کو دیکھتے ہی ڈر جاتے۔ وہ جب بھی شکار کرتا ہے تو اس کو نہیں دیکھتا کہ میں تک جاؤں گا، میں ہٹ ہو جاؤں گا یا مجھ سے شکار چھوٹ جائے گی۔
اس کے دماغ میں یہ باتیں ہے ہی نہیں. وہ سوچتا ہے اگر میں نے ٹھان لیا کہ میں شکار کروں گا تو میں کر کے ہی رہوں گا. تو آپ نے بھی یہ ایٹیٹیوڈ بنانا پڑے گا کہ میرے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں. اگر میں کسی چیز کو ٹھان لوں تو میں وہ کر کے ہی رہوں گا. شیر جب بھی شکار کرتا ہے تو کئی بار ناکام ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی گو اپ نہیں کرتا. وہ کبھی شکار کو چھوڑتا نہیں، وہ بار بار ٹرائی کرتا رہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آخر میں ایک وقت آتا ہے جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو آپ پھر فیلئر سے کیوں ڈرتے ہو؟ اگر آپ نے راجا بننا ہے تو فیلئر تو آئیں گے. دنیا کے کامیاب لوگوں کی ہسٹری دیکھو، ان لوگوں نے بھی فیلئر کا سامنا کیا ہے. آپ نے بھی فیلئر سے سیکھنا ہوگا، فیلئر کو فیس کرنا ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ اسی فیلئر سے سیکھیں گے تب آپ راجا بنو گے، تب آپ اپنے اسکل کو ماسٹر کرو گے، آپ کامیابی پاؤ گے.